اپنے خون کا رنگ دیکھ کر میری حالت بگڑنے لگی، جنون میرے احساسات پر قابض ہونے لگا اور میری عقل جواب دینے لگی۔ میری یہی وہ جنونی کیفیت تھی جو مجھے انسانیت کی صف سے نکال کر حیوانیت کے دائرے میں دھکیل دیتی ہے۔ الطاف عالم کے قتل کے بعد سے میں بارہا اس کیفیت کا شکار ہو کر موت کی دہلیز پر پہنچ گیا تھا، اور تنظیم کا ایک غنڈہ سٹلر میری اس کیفیت کی زد میں آ کر اس جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ اس نے کراٹے کے چند اصولوں کے مطابق اپنے وجود کی تمام تر توانائیوں کو اپنے سر میں سمیٹ کر اپنا سر ایک وزنی پتھر کی طرح اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے تنظیم کے اس امریکی غنڈے کی ناک پر دے مارا۔ اس کی چیخ اس قدر دلدوز تھی کہ اس کی ہیبت سے اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا شخص بھی اپنی جگہ لرز کر رہ گیا۔ خود میرے جسم میں ایک برقی رو سی بیدار ہو گئی اور میرے وجود کو اس دلدوز چیخ کے معدوم ہوتے ہی ایک جھٹکا سا لگا۔ میرے جسم کے گرد میرے سیاد کی گرفت کمزور ہو چکی تھی۔ میرے جھٹکا کھانے سے اس کے خنجر کا زاویہ بدل گیا۔ یہ اچھا ہوا کہ خنجر کا زاویہ بدل گیا تھا، ورنہ میں تو ویسے بھی اپنی پسلی پر خنجر کی موجودگی کو فراموش کر چکا تھا۔ میں نے اپنے پہلو میں بے ہوش ہوتے ہوئے شخص کو درد کی شدت سے نجات دلانے کے لیے اس کی طرف منہ کر کے اپنے گھٹنے کی ایک بھرپور ضرب اس کے پیٹ پر رسید کی۔ یہ ضرب بھی اس کی ناک پر لگنے والی ضرب کی طرح اتنی ہی شدید تھی۔ وہ جو چند لمحے پہلے خود کو میری موت کا سندیسہ قرار دے رہا تھا، اب خود موت کے دہانے پر کھڑا تھا۔ میرے گھٹنے کی ضرب پر اس کے منہ سے ایک راہ نکلی اور اس نے لاشعوری طور پر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو پکڑ لیا اور پہلو کے بال لڑک کر ٹیکسی کے دروازے کے ساتھ ڈیر ہو گیا۔ میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا تو وہ لڑک کر نیچے گر گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میری نظر اس کے خنجر پر جا پڑی۔ مجھے اپنی پسلی کا زخم اور اپنے خون کا رنگ یاد آ گیا اور میں نے بے اختیار اس کا خنجر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میری حالت ابھی تک نہیں سنبھلی تھی۔ میں خنجر والا ہاتھ بلند کر کے سر سے اوپر تک لے گیا اور اس سے پیشتر کی خنجر اس کے سینے میں اتر جاتا۔ میرے عقب سے کسی نے مجھے بازوں میں جکڑ کر ایک طرف ہٹا دیا۔ کوئی احمقانہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوجوان، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ اس کی پرسکون آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ مجھے ٹیکسی ڈرائیور نے جکڑ رکھا تھا۔ کیا تم بھی اس کے ساتھی ہو؟ میں نے کوئی بھی مزاحمت کیے بغیر کہا۔ نہیں، اس نے میری ٹیکسی کرائے پر لی ہوئی ہے اور مجھے پہلے ہی بتا چکا ہے کہ وہ اپنے کسی حریف کے ساتھ تھوڑا بہت تشدد کرنے کے لیے کھنڈرات تک جائے گا۔ وہ تمہیں قتل کرنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے مجھے خون خرابے میں نہ پڑنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اگر وہ تمہیں جان سے مار دینے کی کوشش کرتا تو اس صورت میں محض ٹیکسی ڈرائیور نہیں رہ سکتا تھا اور وہ میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ تمہیں قتل کرتا تو اس قتل میں ایک طرح سے میں خود بھی شامل ہوتا، اور تم اس کو میرے سامنے قتل کرو گے تو میں محض تماشائی نہیں رہ سکوں گا۔ ٹیکسی ڈرائیور کے پرسکون لہجے سے میری حالت نارمل ہونے لگی۔ مجھے نارمل حالت میں دیکھ کر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تم اس کو ٹیکسی میں ڈال کر شہر لے جاؤ، اس کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اور خود ٹیکسی میں سے باہر نکلا۔ اور تم؟ میں کچھ دیر ان کھنڈرات میں گھوم پھر کر ہٹلر کی عظمت کے نغمے الاپوں گا کہ جس نے تمام اقوام کو جنگ کی آگ میں کود پڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور پھر تمہارا مجھ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تمہیں مجھ سے کچھ نہیں لینا اور مجھے تم سے کوئی پرخاش نہیں ہے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور میری بات سن کر مسکرایا۔ اس نے جوں تو کر کے اس گونڈے کو ٹیکسی میں ڈالا اور اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر مجھے ایک بار پھر اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دے ڈالی۔ میرے انکار پر وہ بولا، 2 روز پیشتر میں نے تمہیں بھی اسی حالت میں جینی کی قیام گاہ پر پہنچایا تھا، کیا تم اب بھی میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم جینی کے؟ میں کہتے کہتے رک گیا۔ اگر تم سوچو گے تو یہ کچھ غلط بھی نہیں ہوگا۔ میں بون میں جینی کا نمبر 2 ہوں اور ہر ایسا کام اسی کی ہدایت پر کرتا ہوں۔ اس نے ٹیکسی کا انجن چلا دیا۔ میں بون میں رہا تو جینی سے ملنے ضرور آؤں گا۔ میں نے گویا اس کے ساتھ شہر نہ جانے کا اعلان کر دیا۔ وہ ٹیکسی کو ہائی وے کی طرف بڑھا لے گیا۔ ٹیکسی کے چلے جانے کے بعد میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ کھنڈرات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ایام رفتہ میں اس جگہ کوئی خوبصورت آبادی ہوگی۔ اگر آپ نے جرمنی کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کہ پہلی عالمگیر جنگ کے بعد جرمنی کی حکومت نے 1921 میں جرمنی کے مشہور شہر نوربرگ میں موجود قدیم قلعہ کی طرز پر بون کے پہلو میں ایک فوجی قلعہ تعمیر کیا تھا اور اس قلعہ کے ارد گرد انسانی آبادی کو پھیلا دیا تھا، اور دوسری جنگ عظیم میں اس قلعہ نے جرمنی کے لیے ایئرپورٹ کا کام بھی دیا تھا اور اس جگہ طیارہ شکن توپیں نصب کی گئی تھی۔ لیکن اس جنگ میں امریکہ کی بمباری نے نہ صرف اس قلعہ کو نیست و نابود کر دیا تھا بلکہ آبادی کو بھی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں اس وقت انہی کھنڈرات میں کھڑا تھا اور طیاروں کی گڑگڑاہٹ کی باز گشت میرے تصور کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ میں کھنڈرات سے نکل کر 1 میل کے فاصلے پر ہائی وے تک پہنچا تاکہ کوئی لفٹ لے کر شہر تک پہنچوں۔
اس دوران میں ٹیکسی ڈرائیور اور جینی کے متعلق سوچتا رہا۔ جینی وہی دلربا لڑکی تھی جس نے مجھے میری بے ہوشی کے دوران 5 اسٹار ہوٹل کے سراغ رساں سے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ یہ لڑکی جس نے ویلمر کے ایما پر مجھے اپنے پاس رکھا تھا مجھ پر بری طرح فریفتہ ہو گئی تھی۔ کم از کم میں نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ جب میں جینی کے پاس سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے مجھے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا، تم دوبارہ ادھر نہیں آؤ گے، البتہ کبھی انتہائی ضرورت اور ناگزیر حالات کے تحت آ بھی سکتے ہو۔ تم جب تک اپنے مشن پر ہو مجھے اپنا دوست پاؤ گے۔ جینی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی کے اشارے پر میری دوست بنی ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کا تعلق ویلمر سے تھا، مگر وہ کارلس کے گروہ کی بھی ہو سکتی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور اس کا نمبر 2 تھا اور اس کی ہدایت پر لوسی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے غنڈے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ گویا جینی یہ اندازہ کر چکی تھی کہ لوسی پر قاتلانہ حملے کا مجرم اب کسی کے پیچھے لگے گا۔ ٹیکسی ڈرائیور ایک طرح سے میری حفاظت پر مامور تھا۔ ممکن ہے میں کسی مرحلے پر مغلوب ہو جاتا تو وہ میری مدد کے لیے سامنے آ جاتا، مگر میں نے جن حالات میں پرورش پائی تھی، جس طرح مجھے مارشل آرٹ پر عبور حاصل تھا اور جنجلاہٹ میں سے گزر رہا تھا، ان حالات نے مجھے انتہائی سخت جان اور جی دار بنا دیا تھا۔ میری اس وقت بھی یہ حالت تھی کہ میری پسلی میں سے خون رس رہا تھا۔ مجھے ہائی وے تک پہنچے ابھی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ مجھے بون کی طرف جانے والے ایک ٹرک میں لفٹ مل گئی۔ بون پہنچ کر میں مختلف ٹیکسیاں بدلتا ہوا سٹی ہوٹل آ گیا۔ امریکی غنڈے کے ہاتھوں بچ نکلنے کی خوشی بھی تھی اور ساتھ کسی آئندہ حرکت کے بارے میں تشویش بھی، تاہم یہ اطمینان بھی تھا کہ جینی کا آدمی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تنظیم کے کسی رکن روبنز نے ڈاکٹر ٹی کا خط حاصل کرنے کے لیے بظاہر ایک انتہائی خونخوار شخص کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ موٹا امریکی اس کی سقادت قلبی کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، جبکہ لوسی ہسپتال میں موت سے دوچار تھی۔ لوسی کی طرف خیال گیا تو میرے دل سے بے اختیار دعا نکلی، کاش وہ زندہ بچ جائے۔ وہ زندہ بچ گئی تو اسے یہ نوید سناؤں گا کہ اس کا خط صحیح ہاتھوں تک پہنچ گیا ہے۔ سٹی ہوٹل میں لوسی کے زندہ بچ رہنے کی دعائیں کر رہا تھا کہ اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف ہیرالڈ تھا۔ مسٹر توکیر، ہیڈ کوارٹر کی ہدایت پر ہم نے جس کو پکڑا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے لندن والے دوست دوبارہ جرمنی آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی لندن میں ایک ایسے ہی آدمی کی تلاش تھی۔ میں نے ان کو کارلس کا حلیہ بتایا تھا کہ کارلس کو تم نے نہایت دلیری سے پکڑا اور اسے پکڑ کر تم نے تنظیم کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ کارلس کا حلیہ سن کر ہمارے لندن والے دوستوں کا خیال ہے پکڑا جانے والا شخص ہی دراصل عبدالجبار نامی وہی شخص ہے جس نے گزشتہ کئی سال سے لندن میں تنظیم کو ناکو چنے چبوا رکھے ہیں۔ یہ لوگ آج شام کو کارلس کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انگلستان اور جرمنی میں تنظیم کے اہم اراکین کے اس باہم مل بیٹھنے کی تقریب کے ہیرو تم ہو، لہٰذا تم بھی کل چلے آنا۔ تمہارے تمام کاغذات وغیرہ میں نے تیار کروا لیے ہیں، وہ بھی لیتے جانا۔ پیٹرسن 15 نومبر کو امریکہ کے لیے روانہ ہوگا۔ آج 10 نومبر ہے، 5 دن پڑے ہیں۔ اگر تم چاہو تو کل یا پرسوں فرانس جا سکتے ہو۔ میں نے ٹیلی فون پر پیٹرسن کو تمہاری کامیابی کی نوید سنا دی ہے۔ ہیرالڈ بولتا رہا اور میں سنتا رہا۔ میرا کچھ بولنے کو ویسے بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ہیرالڈ کے سپرد کرنے کے بعد جب میں نے ڈاکٹر ٹی کا پیغام کھول کر پڑھا تھا، مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں اپنے باپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ میں نے رستم کے ہاتھوں سہراب کے قتل ہونے کا واقعہ کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، مگر حالات کی ستم ظریفی نے اب کی بار سہراب کے ہاتھوں رستم کو تباہی کے گڑھے میں پہنچوا دیا تھا۔ عبدالجبار میرا باپ تھا، میری شناخت تھا، اور اپنی اسی شناخت کی تلاش میں میں اپنے ہاتھوں سے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی کتابیں رکھ کر تباہی اور موت کے اس سفر پر نکلا ہوا تھا۔ میں نے لندن میں اپنے قیام کے دوران جس شخص کی قدم قدم پر کمی محسوس کی تھی، اس کے ازلی دشمنوں کی ٹولی لندن سے اس کو دیکھنے کے لیے ہیرالڈ کے پاس پہنچ رہی تھی۔ عارف جمال جو کام زندگی میں خود نہ کر سکا تھا وہ اس نے میرے ہاتھوں کروا لیا تھا۔ وہ لوگ میرے باپ کو پابند سلاسل دیکھنے کے لیے اور اس کے جسم و جان پر اپنے اپنے انتقام کے انگارے برسانے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے، اور ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ ان کے اس جشن میں خود مجھے بھی موجود رہنا چاہیے۔ کیا میں وہاں جاؤں؟ کیا میں عارف جمال کو خود پر ہنسنے کا موقع فراہم کروں؟ کیا میں یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر برداشت بھی کر سکوں گا؟ میں وہاں جاؤں گا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا۔ میں جرمنی سے فرانس جانے سے پہلے عبدالجبار کو کامن انٹرسٹ کے چنگل سے نجات ضرور دلاؤں گا۔ میں شام تک بے سدھ ہو کر سوتا رہا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہیرالڈ کا بیجا ہوا ڈرائیور کھڑا تھا۔ اس نے بیڈ گورڈز برگ جانے کے لیے کہا تو میں اٹھ کر تیار ہو گیا۔ جب ہماری کار بیڈ گورڈز برگ میں ہیرالڈ کی طویل و عریض حویلی میں پہنچی، اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ عمارت کے اندر سبھی لوگ موجود تھے۔ ان سب کی نظروں میں ماں سوائے عارف جمال کے میرے لیے تحسین تھی۔ عارف جمال کے مکروہ چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ رقصاں تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو بظاہر میرے کارنامے پر شاباش اظہار تھی،
مگر فی الحقیقت اس مسکراہٹ میں میرے لیے تلوار کسی کاٹ تھی۔ وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا، شاید سوچ رہا تھا کہ اس نے لوہے سے لوہا کٹوا ڈالا تھا۔ ہیرالڈ میرے آگے پیچھے کسی ادنا خادم کی طرح لگا پھر رہا تھا۔ اس نے میرے جرمنی سے فرانس اور امریکہ جانے سے متعلق تمام دستاویزات میرے حوالے کر دی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم انتہائی خلوص اور بے کران جرأت سے کام لے کر تنظیم کے لیے وقف ہو چکے ہو، چونکہ تمہیں تنظیم میں داخل کرتے وقت یہ طے پا گیا تھا کہ تم امریکہ میں رہ کر تنظیم کے لیے کام کرو گے، لہٰذا مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں تمہیں جرمنی میں رہنے یا دوبارہ لندن چلے جانے پر مجبور کروں۔ بہرحال تنظیم کے چیف کا ایک پیغام ہمیں وصول ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تنظیم کو تمہاری امریکہ سے کہیں زیادہ لندن میں ضرورت ہے۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ سرے دست تم پیٹرسن کے ہمراہ امریکہ چلے جاؤ اور کچھ عرصہ گھوم پھر کر اگر تمہارا دل چاہے تو تم تنظیم کی لندن برانچ میں چلے آنا، تمہارے لیے وہاں ترقی کے بہت سے مواقع ہوں گے۔ یہ ہیرالڈ تھا۔ کیا یہ وہی لڑکا نہیں جس نے الطاف علم کا لاکر کھولا تھا؟ میں نے آواز کی طرف گھوم کر دیکھا، صورت جانی پہچانی تھی۔ یہ جارج کیلمس تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے عین اس وقت پکڑ لیا تھا جب میں الطاف علم کے کمرے سے ملنے والی چابی سے لندن کے ریلوے لاکرز روم میں الطاف علم کے لاکر کو کھول کر اس میں پڑا ہوا چرمی بیگ اٹھا کر فرار ہونے والا تھا۔ اس کے ریستوران کو عبد الجبار نے آگ لگا دی تھی اور پھر عبد الجبار نے مجھے بھی اس آگ سے بچایا تھا۔ بالکل یہ وہی لڑکا ہے، لیکن اس نے یہ بات ہمیں آج تک نہیں بتائی کہ اس کو لاکر کی چابی کہاں سے ملی تھی۔ یہ جمال تھا۔ اس کا انداز سوالیہ تھا، لیکن میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ البتہ میرا ذہن اس چرمی بیگ کی طرف ضرور گھوم گیا تھا جو پیٹرسن اپنے ہمراہ لے گیا تھا۔ نہ جانے اس بیگ میں کیا تھا۔ فرانس پہنچ کر میں اس بیگ کا راز جاننے کی کوشش ضرور کروں گا، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ معلوم ہوتا ہے مسٹر توقیر ہم لندن والوں سے ناراض ہیں۔ پروفیسر کی آواز گونجی۔ کیا آپ نے میرے رویے سے اس قسم کا تاثر لیا ہے؟ شاید کیونکہ تمہارے انداز میں تپاک اور گرم جوشی نہیں ہے، کلارا کے خاوند نے کہا۔ ممکن ہے توقیر کو تنظیم کا ایک بڑا دشمن زیر کر لینے پر اب افسوس ہو رہا ہو۔ جمال نے قیاس آرائی کی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کھا جانے والی نظروں سے عارف جمال کو گور کر دیکھا۔ جس شخص کو تم نے پکڑ کر تنظیم کے حوالے کیا ہے اس کا نام جانتے ہو؟ جمال نے استفساریہ لہجے میں پوچھا۔ اس نے مجھے اپنا نام کارلس بتایا تھا۔ اگر اس کا نام کچھ اور ہے تو مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اسے عبد الجبار کی حیثیت سے شناخت کر لیا ہے اور اسے اس کا اعتراف بھی کروا لیا ہے۔ پروفیسر نے گویا گرا لگائی۔ اس گفتگو کا کوئی اثر میں نے نہیں لیا، سنی انسنی کر دی، کیونکہ میں ذہنی طور پر اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ ڈاکٹر ٹی کا خط میں نے عبد الجبار سے ملاقات ہونے سے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو یقیناً اسے تنظیم کے حوالے نہ کرتا، مگر یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو چکا تھا اور اب مجھے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی مسٹر توقیر کہ اتنے خطرناک آدمی کو تم نے کیسے پکڑ لیا؟ کلارا کے خاوند نے پوچھا۔ میں خود کو کسی بھی شخص اور تم سب سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں۔ تمہیں کوئی شک ہے تو عارف جمال اور پروفیسر سمیت آ جاؤ۔ میرا لہجہ جارحانہ اور میرے انداز میں ناپسندیدگی تھی۔ میری بات سن کر جمال نے نفرت سے ہونٹ سکیڑ لیے اور ہیرالڈ کو بلا کر دوسری طرف چلا گیا۔ ان دونوں کی واپسی 15-20 منٹ بعد ہوئی۔ ہیرالڈ نے مجھے سٹی ہوٹل واپس جانے کو کہہ دیا۔ غالباً اپنے لندن والے دوستوں کے لیے میرے چیلنج کے بعد اس نے اپنی حویلی میں خون خرابے کے آثار دیکھ لیے تھے۔ ممکن ہے جمال نے اسے باور کرا دیا ہو کہ اگر میں مزید اس حویلی میں رہا تو شاید عبد الجبار کو وہاں سے نکل بھاگنے کا کوئی نہ کوئی موقع فراہم کر دوں گا۔ ممکن ہے جمال نے یہ قیاس آرائی بھی کر دی ہو کہ عبد الجبار کی گرفتاری کسی سازش کا پیش خیمہ ہے، ورنہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو اس طرح کب کسی تنظیم کے سپرد کر دیتا ہے۔ شاید یہ بھی سوچا گیا ہو کہ میں عبد الجبار پر قابو نہیں پا سکتا تھا، اس نے مجھ کو اپنے پر حاوی ہو جانے کا موقع کسی نہ کسی مسلط کے تحت ہی فراہم کیا ہوگا۔ ہیرالڈ کے حکم پر اس کا ڈرائیور مجھے اب کی بار بیڈ گورڈزبرگ سے سٹی ہوٹل بون لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ واپسی پر میں سوچ رہا تھا کہ عبد الجبار نے کارلس بن کر خود کو کامن انٹرسٹ کے چنگل میں پھنسوایا تو وہاں سے نکل بھاگنے کا کوئی انتظام بھی کیا ہوگا۔ عبد الجبار میری طرح کوئی تنہا شخص تو نہیں تھا، اس کی تو ایک اپنی تنظیم تھی، اس کے جانثاروں میں بہت سے لڑاکے شامل تھے۔ آخر یہ سب کہاں ہیں؟ خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے ہیرالڈ کی حویلی کو اب تک جلا کر راکھ کیوں نہیں کیا؟ ہیرالڈ کی کار مجھے واپس سٹی ہوٹل کی طرف لے جا رہی تھی۔ میرا راہوار تصور عبد الجبار کی اسیری کو رہائی میں بدلنے کے بارے میں دیکھی اندیکھی وادیوں میں اڑا جا رہا تھا۔ عبد الجبار کی رہائی کے لیے اگر میں ہیرالڈ کے آدمیوں کے مد مقابل آن کھڑا ہوتا تو میں جان پر کھیل کر بھی اسے تنظیم کی قید سے نکال لے جانے کی کوشش ضرور کرتا، مگر مجھے چونکہ عبد الجبار کی طرف سے اس قسم کا کوئی اشارہ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے میں متذبذب تھا۔